تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ ہم پاکستان میں اندرونی طور پہ جو داخلی محاذ ہے وہاں پر ہم کچھ اسٹیبلٹی پیدا کریں اور وہاں پر جو انتشار اور بے یقینی کی صورتحال ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں. لیکن ایکچولی ہو کیا رہا ہے کہ حکومت جس کے پاس آلریڈی اسمبلی میں ایک اکثریت موجود ہے وہ پریشر ٹیکٹکس استعمال کر کے تو جو اپوزیشن جماعتوں کے ممبرز ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے. بہت سے لوگ توڑے جا چکے ہیں, کچھ کو مزید توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کا اظہار جو ہے وہ تحریک انصاف کے بہت سے رہنما کر چکے ہیں. یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے, یہاں پر جب کوئی سیاستدان جو کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے اس کی ایک ویڈیو موجود ہو جس میں وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے حلف دے رہا ہے کہ جناب میں جو ہے وہ جس پارٹی کے ووٹوں سے یا جس سیاستدان کے نام پہ ووٹوں سے میں الیکٹ ہو رہا ہوں میں اس کے ساتھ دغا بازی نہیں کروں گا, اور پھر وہ اس کو دغا دے دیتا ہے, تو اس آدمی کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی کارروائی نہیں کرتی. لیکن اپوزیشن کے ان ایم این ایز کے خلاف اور ایم پی ایز کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے جو کہ حکومت کے دباؤ میں آ کے اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں. فروری 2024 کا الیکشن کن حالات میں ہوا تھا اور کیا صورتحال تھی, تو وہ صورتحال سب کے سامنے ہے. اس کی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے وہ کبھی سنی اتحاد کونسل میں جا رہی تھی, کبھی کچھ کر رہی تھی, کبھی کچھ کر رہی تھی. پاکستانی سپریم کورٹ نے پی ٹی آئی کے حوالے سے جو ریسنٹ پاسٹ میں جو فیصلہ کیا ہے, جو اضافی نشستوں کے حوالے سے, یعنی اس کا میڈیا میں بہت زیادہ چرچا ہے اور انٹرنیشنل میڈیا پہ بھی اس کا کافی ذکر ہوا ہے. یعنی اس فیصلے سے نہ صرف پاکستانی عوام کا جو ہے وہ اعتبار سپریم کورٹ سے اٹھا ہے, بلکہ اس نے بہت ساری جو ہے ایسی راہیں بھی کھول دی ہیں کہ جو پاکستانی سیاست کو بہت زیادہ نقصان پہنچا رہی ہیں. ناظرین کرام, اسی حوالے سے حامد میر صاحب ایک اپنے ویلاگ میں کچھ فرما رہے ہیں. آپ ذرا ان کی پہلے یہ گفتگو سنیے, پھر اس کے اوپر بات کرتے ہیں. اب اگر ابھی تک ہمیں بھارت کی طرف سے ایک اور حملے کا خطرہ نظر آ رہا ہے تو پھر ہونا یہ چاہیے کہ ہم پاکستان میں اندرونی طور پہ جو داخلی محاذ ہے وہاں پر ہم کچھ اسٹیبلٹی پیدا کریں اور وہاں پر جو انتشار اور بے یقینی کی صورتحال ہے اس کو ختم کرنے کی کوشش کریں تاکہ ایک نیشنل یونٹی نظر آئے. اور اگر ایک دفعہ پھر بھارت کی طرف سے پاکستان پر حملہ کیا جاتا ہے تو ہم اس کا بھرپور طریقے سے مقابلہ کر سکیں. لیکن ہمیں جو ہمارے پاکستان کے اندر کے جو معاملات ہیں اس میں حکومت کی طرف سے وہ سیریسنیس, وہ سنجیدگی نظر نہیں آ رہی جس کی کہ اس وقت ضرورت ہے. بظاہر تو وزیر اعظم شہباز شریف صاحب جو ہیں وہ قومی اسمبلی میں جو اپوزیشن کے لیڈرز ہیں ان کے پاس جاتے ہیں, ہاتھ ملاتے ہیں, ان کو مذاکرات کی دعوت بھی دیتے ہیں. لیکن ایکچولی ہو کیا رہا ہے کہ حکومت جس کے پاس آلریڈی اسمبلی میں ایک اکثریت موجود ہے وہ پریشر ٹیکٹکس استعمال کر کے تو جو اپوزیشن جماعتوں کے ممبرز ہیں ان کو توڑنے کی کوشش کر رہی ہے. بہت سے لوگ توڑے جا چکے ہیں, کچھ کو مزید توڑنے کی کوشش کی جا رہی ہے, جس کا اظہار جو ہے وہ تحریک انصاف کے بہت سے رہنما کر چکے ہیں. دوسری بات یہ ہے کہ جب کسی ملک میں آپ کو نظر آ رہا ہو کہ جنگ کا خطرہ موجود ہے, ابھی کچھ ہفتے پہلے ایک جنگ ختم ہوئی ہے اور ابھی آپ کا دشمن جو ہے وہ اس جنگ میں شکست کھانے کے بعد دوبارہ آپ پر جنگ مسلط کر سکتا ہے, تو پھر ضروری ہے کہ پاکستان میں آپ کو رول آف لا قائم کرنا چاہیے, ایک قانون کی حکمرانی قائم کرنی چاہیے. قانون کی حکمرانی سے ملک میں اسٹیبلٹی پیدا ہوتی ہے. لیکن نظر کیا آ رہا ہے کہ ہماری سپریم کورٹ اگر کوئی فیصلہ کرتی ہے تو بظاہر وہ فیصلہ تو آئین کے مطابق ہی نظر آتا ہے, لیکن اس فیصلے کے جو سیاسی اثرات ہیں اور اس کے جو پولیٹیکل ڈائنامکس ہیں اس کے نتیجے میں جو عوام الناس ہیں ان کی رول آف لا پر جو ان کا اعتماد ہے وہ کمزور ہو رہا ہے. مثال کے طور پہ ابھی حال ہی میں سپریم کورٹ آف پاکستان نے ایک فیصلہ دیا اور فیصلہ یہ تھا کہ جو مخصوص نشستوں کے کیس میں ایک پشاور ہائی کورٹ نے کافی عرصہ پہلے فیصلہ دیا تھا, اس کو جو پچھلی سپریم کورٹ تھی یعنی کہ 26ویں آئینی ترمیم سے پہلے والی جو سپریم کورٹ تھی اس نے اس فیصلے کو مسترد کر کے تو جو مخصوص نشستیں ہیں پارلیمنٹ کے اندر نان مسلمز کی اور خواتین کی سیٹیں, کہا کہ جی یہ تحریک انصاف کو ملنی چاہیے. اس فیصلے پہ عمل درآمد نہیں ہوا. پھر 26ویں آئینی ترمیم لائی گئی, 26ویں آئینی ترمیم کے ذریعے سپریم کورٹ جو ہے اس کی ساخت تبدیل ہوگی اور ایک آئینی عدالت قائم کی گئی, اور اس آئینی عدالت نے جو پشاور ہائی کورٹ کا فیصلہ ہے اس کو بحال کر دیا. اور اب وہ جو مخصوص نشستیں ہیں وہ کہا جا رہا ہے جی کہ یہ اب تحریک انصاف کو نہیں ملیں گی, اور الیکشن کمیشن کے ذریعے کوشش کی جا رہی ہے کہ یہ نشستیں جو ہیں یہ ان پارٹیوں کو مل جائیں جن کا ان پر کوئی حق ہے ہی نہیں. یہ کون سی پارٹیاں ہیں؟
یعنی کہ جو تحریک انصاف کی نشستیں ہیں یہ کن پارٹیوں کو ملیں گی؟ مسلم لیگ نون کو ملیں گی، پیپلز پارٹی کو ملیں گی، JUIF کو ملیں گی، کوئی ANP کو بھی مل سکتی ہے، کچھ اور چھوٹی پارٹیاں ان کو بھی مل سکتی ہے۔ یہ صرف ایک سیاسی اور قانونی پہلو نہیں، ایک اخلاقی پہلو بھی ہے کہ اگر سپریم کورٹ کہتی ہے جی کہ یہ جو مخصوص نشستیں ہیں یہ جناب تحریک انصاف کو نہیں مل سکتی، تحریک انصاف تو ایک پارٹی نہیں ہے، اس نے تو تحریک انصاف کے ٹکٹ پہ اس کے امیدواروں نے الیکشن ہی نہیں لڑا، یہ تو پہلے سنی اتحاد کونسل میں چلے گئے تھے، پھر واپس یہ کہتے ہیں جی کہ ہم تحریک انصاف ہیں۔ تو سب جانتے ہیں کہ 8 فروری 2024 کا الیکشن کن حالات میں ہوا تھا اور کیا صورتحال تھی، تو وہ صورتحال سب کے سامنے ہے۔ اس کی وجہ سے تحریک انصاف جو ہے وہ کبھی سنی اتحاد کونسل میں جا رہی تھی، کبھی کچھ کر رہی تھی، کبھی کچھ کر رہی تھی، ان کی لیڈرشپ جو ہے اس سے درست فیصلے نہیں ہو سکے۔ چلیں مان لیا جی کہ ان مخصوص نشستوں پہ تحریک انصاف کا کوئی رائٹ نہیں ہے، تو پھر یہ نشستیں جو ہیں یہ خالی رکھی جائیں۔ تو کیا یہ ضروری ہے کہ جن پارٹیوں کا حق نہیں ہے ان نشستوں پہ، جن پارٹیوں کی جو نمبرز گیم ہے وہ ان مخصوص نشستوں پہ میچ نہیں کرتی، ان کو یہ نشستیں نہیں ملنی چاہیے، نہ ہی ان کو لینی چاہیے، تو ان کو کیوں دی جا رہی ہیں؟ صاف نظر آتا ہے کہ حکومت ان نشستوں کے ذریعے 2/3 اکثریت حاصل کر کے تو آئینی ترامیم کا اختیار حاصل کرنا چاہتی ہے، اور آئینی ترامیم کا اختیار حاصل کر کے پھر وہ ویسی ہی آئینی ترامیم کرے گی جیسی کہ 26ویں آئینی ترمیم ہوئی تھی۔ تو یہ جو ایک سپریم کورٹ کا فیصلہ آیا ہے، چلیں اس حد تک تو مان لیا کہ تحریک انصاف کی جو لیڈرشپ ہے وہ کوئی صحیح فیصلہ نہیں کر سکی، تو ان کا ان نشستوں پہ کوئی رائٹ نہیں ہے۔ تو اگر ان کا رائٹ نہیں ہے تو کیا مسلم لیگ نون کا اور پیپلز پارٹی کا اور JUIF کا کوئی رائٹ ہے؟ میرا خیال ہے کہ ان کا بھی کوئی رائٹ نہیں ہے، اور ان کو بھی یہ نشستیں نہیں لینی چاہیے، لیکن وہ لیں گے۔ تو یہ جو معاملہ ہے اس سے پاکستان میں آئین، قانون اور عدالتوں پہ لوگوں کا اعتماد بری طرح مجروح ہوا ہے، جو کہ اچھی بات نہیں ہے۔ اور اس کے ساتھ ہی اس سپریم کورٹ کا جو فیصلہ آیا اس کے بعد آپ نے دیکھا کہ حکومت جو ہے اس نے قومی اسمبلی کے کچھ ایسے ممبرز جو ہیں ان کے ساتھ ہاتھ ملا لیا، ان کو اپنی صفوں میں شامل کر لیا، جنہوں نے 8 فروری 2024 کے الیکشن سے پہلے قرآن پر حلف دے کر قسم کھائی کہ جی وہ عمران خان کے نام پر جو ووٹ لے رہے ہیں تو کامیابی حاصل کرنے کے بعد وہ اپنی وفاداری تبدیل نہیں کریں گے۔ ایسا پہلے بھی ہو چکا ہے اور اب دوبارہ ہوا ہے۔ ابھی پچھلے دنوں وزیر اعظم صاحب نے اپوزیشن کے رہنماؤں سے، گوہر خان سے، اسد قیصر سے اسمبلی میں ہاتھ ملایا اور ان کو مذاکرات کی دعوت دی۔ خیال تھا کہ یہ اچھی بات ہے اور یہ آپس میں ملیں گے تو بات چیت کے ذریعے اپنے معاملات حل کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن کیا ہوا اس کے بعد جو ایک تحریک انصاف کے ووٹوں سے الیکٹ ہونے والا ایک MNA ہے، میں ان کا نام نہیں لیتا ان صاحب کا، جن کے قرآن پر حلف کی ویڈیو بھی موجود ہے، انہوں نے وزیر اعظم شہباز شریف سے ملاقات کی اور وہ حکومت کی صفوں میں شامل ہو گئے۔ ویسے تو وہ پہلے ہی مشکوک تھے، پہلے ہی انہوں نے حکومت کو ووٹ دینا شروع کر دیا تھا، لیکن اب باقاعدہ جو ہے وہ شامل ہو گئے ہیں، حکومت میں، مسلم لیگ نون میں شامل ہو گئے ہیں۔ تو یہاں پہ ایک سوال پیدا ہوتا ہے کہ یہ جو اسلامی جمہوریہ پاکستان ہے، یہاں پر جب کوئی سیاستدان جو کہ پارلیمنٹ کا ممبر ہے اس کی ایک ویڈیو موجود ہو جس میں وہ قرآن پر ہاتھ رکھ کے حلف دے رہا ہے کہ جناب میں جو ہے وہ جس پارٹی کے ووٹوں سے یا جس سیاستدان کے نام پہ ووٹوں سے میں الیکٹ ہو رہا ہوں میں اس کے ساتھ دغا بازی نہیں کروں گا، اور پھر وہ اس کو دغا دے دیتا ہے، تو اس آدمی کے خلاف الیکشن کمیشن آف پاکستان کوئی کارروائی نہیں کرتی، لیکن اپوزیشن کے ان MNAs کے خلاف اور MPs کے خلاف کارروائی کی جاتی ہے جو کہ حکومت کے دباؤ میں آ کے اپنی سیاسی وفاداری تبدیل کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ ناظرین کرام، آپ نے بخوبی ملاحظہ فرمایا، جس طرح بھی ہوا، یہ جتنے بھی تمام یہ جو سیاسی جو فیصلے ہوئے یا سپریم کورٹ نے جو یہ ایک غیر منصفانہ جو فیصلہ کیا، خاص طور پہ جو PTI کی اضافی نشستوں کے حوالے سے جو ہائی کورٹ کا، جو پشاور ہائی کورٹ کا جو فیصلہ تھا اس کو جو برقرار رکھا گیا ہے، یعنی اس نے بہت سارے شکوک و شبہات اور سوالات جو ہے وہ سپریم کورٹ کے کنڈکٹ پہ بھی اٹھا دیے ہیں۔ جیسا کہ امن بھی صاحب نے آپ کے سامنے فرما دیا کہ گو کہ یہ فیصلہ جو ہے وہ آئین اور قانون کے مطابق ہی ہوگا شاید، لیکن اس فیصلے نے جس طریقے سے یا جس لحاظ سے PTI کی کے ساتھ جو ایک زیادتی کا ایک نیا باب کھولا ہے، اس بات سے جو ہے وہ ایک اندھیا ملتا ہے عوام کو، ایک عوام الناس یہ سوچنے پر مجبور ہو جاتی ہے کہ ایک سیاسی جماعت کے ساتھ جو اسٹیبلشمنٹ کا جو رویہ ہے یا جو سپریم کورٹ کا جو رویہ ہے یا یہ جو حکومت یہ رویہ جو روا رکھ رہی ہے، یا ماضی میں جس طریقے سے قاضی فائز عیسیٰ نے اسی جماعت سے اس کا انتخابی نشان لے کر جو ایک ظلم کیا ہے پاکستان کی سیاست پر،
تو یعنی یہ ایک بہت زیادہ ایک سوچنے کا مقام جو ہے عوام الناس کے لیے کھل رہا ہے، اور عوام جو ہے وہ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ یہ ہو نہ ہو، یہ اسٹیبلشمنٹ کا جو گٹھ جوڑ ہے اداروں کے ساتھ، یا اسٹیبلشمنٹ کا جو دباؤ ہے اداروں پر، جس میں سپریم کورٹ شامل ہے، حکومت تو خیر ایک کٹ پتلی کا کردار ادا کر ہی رہی ہے، جس میں الیکشن کمیشن شامل ہے، جس میں دیگر جو لوور جوڈیشری ہے اس میں سے جتنے بھی فیصلے ہو کر آ رہے ہیں ناظرین کا، وہ تمام کے تمام پی ٹی آئی کے خلاف جا رہے ہیں. یعنی اس سے ایک یعنی یہ ایک بادی نظر میں یہ نظر آتی ہیں چیزیں کہ پی ٹی آئی کے خلاف جو ہے وہ ایک سوچی سمجھی اسکیم کے تحت، ایک سوچی سمجھی سازش کے تحت پی ٹی آئی کو کھوڑے لائن لگانے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. یعنی اس سے جہاں پر جوڈیشری کا جو ایک جانبداری کا ایک عنصر جو ہے وہ نظر آتا ہے، وہیں پر اداروں کی بالادستی تمام کی تمام جو ہے وہ جو ذیلی ادارے ہیں ہمارے جو ریاست کے، اس پر بھی نظر آتی ہے. عوام یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ ایک پارٹی کے رہنما کو پچھلے 2 سال سے قید کیا ہوا ہے، اور اڈیالہ میں نہ صرف وہ قید ہے بلکہ اس کے ساتھ یعنی جو عام قیدیوں جیسا سلوک بھی نہیں کیا جا رہا. یعنی ملاقات پر پابندی ہے، یعنی کسی بھی صحافی ان سے ملنے جاتے ہیں نہیں ملنے دیا جاتا، کئی دیگر جو ہیں ان کے اپنے خاندان کے لوگوں کو ان سے نہیں ملنے دیا جاتا، اور ان کی پارٹی میں پی ٹی آئی میں جس طریقے سے توڑ پھوڑ کی جا رہی ہے، یا کسی طریقے سے یعنی ان کو جو ایسا تاثر مل رہا ہے کہ جیسے خدا نخواستہ اس پارٹی کو ہی سرے سے ختم کرنے کی ایک کوشش کی جا رہی ہے. ناظرین کرام، اور اس کے علاوہ جس طریقے سے جو پی ٹی آئی کے ارکان ہیں ان کو توڑا جا رہا ہے، یا حکومت جو ہے ان کو اپنے ساتھ ملا رہی ہے، جس طریقے سے احمد میر صاحب نے فرمایا کہ قرآن پر حلف لے کر لوگ جو ہیں وہ جو حکومت کے ساتھ مل رہے ہیں، تو کیا حکومت جو ہے اس پہ جو ہے وہ حق بجانب ہے کہ کس طریقے سے وہ جھوٹ بول کر، ایک آدمی قرآن پر جھوٹ بول کر جو ہے وہ اسمبلی میں جاتا ہے تو کیا وہ صادق اور امین کہلائے جانے کے قابل ہے؟ کیا وہ اسمبلی جو ہے اس کو قبول کر سکتی ہے اگر فرض کریں مسلم لیگ نون جو ہے وہ ایک بے ایمانی کرنے پر تل بھی گئی ہے؟ ناظرین کرام، بہت بہت شکریہ یہاں تک ویڈیو دیکھنے کے لیے. امید ہے ویڈیو آپ کو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو اس کو لائک کیجیے، چینل کو ضرور سبسکرائب کیجیے. ملتے ہیں آپ کے ساتھ کسی اور موضوع، کسی اور ویڈیو میں. تب تک کے لیے دیجیے اجازت. اللہ آپ کا امین راسن.